کیا سیز فائر کے بعد ہمارا جنگ کا خطرہ ٹل گیا؟ تو کل مودی کی تقریر کو کوئی ان کی قوم نے پسند نہیں کیا، اپوزیشن لیڈر، کانگریس، ان کی عوام نے ان کی لعن طعن کی ہے۔ کیا اس کے ملکی معیشت پر اثر پڑے ہیں؟ اور پاکستان کی جو آرمی کا جو شمار ہے وہ دنیا کی نمبر 1 میں۔ تو جب ایک چودھری کا مرغہ ایک عام مرغے کے ساتھ جب وہ لڑائی کرتا ہے، تو جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا چودھری کہ میرا مرغہ ہار رہا ہے، تو وہ پھر لڑائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم پریویس انڈین گورنمنٹ کا جائزہ لیں تو 78 سالوں میں انہوں نے ہمیشہ اپنے توسب کا مظاہرہ کیا، نفرت پھیلائی ہے کہ جہاں سے پی سی ایل کے میچز جو ختم ہوئے ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے۔ کہ پاکستان کے نوجوانوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو جنگ لڑی ہے اس کو آئی ایس پی آر کے احمد شریف چودھری صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، ڈی جی پی آر نے کل اس کو سراہا ہے۔ فرسٹ نیوز نیٹ ورک نے ہمیشہ جو نیوز انالیسس دیا ہے وہ بڑا لاجیکل، بڑا ریئلسٹک دیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو چند ہی لمحوں میں 24 گھنٹوں میں ہونے والی جو صورتحال ہے اس پر ہم تبصرہ کریں گے کہ ملک کی جو مجموعی طور پر جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں کیا صورتحال ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا سیز فائر کے بعد ہمارا جنگ کا خطرہ ٹل گیا؟ کیا پاکستان نے وہ مقاصد حاصل کر لیے جس کے لیے یہ ہم نے اس سروائیول کے لیے جنگ لڑی؟ کیا اس کے علاوہ ہماری ملک کی معیشت پر کیا اثر پڑا؟ اس کے علاوہ ہماری جو اوور آل جو ہے ہمیں انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات جو ہے وہ نبھانا ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہماری نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا ہم اپنی جغرافیائی جو حدود ہے اس کو ہم پہچان چکے ہیں؟ ہم نے اس کا نظریاتی طور پر کیسے دفاع کرنا ہے؟ کیا پاکستان کی اسکلڈ آرمی نے کس طرح جو ہے وہ چائنی ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کیا ہے اور دنیا بھر میں اس کے چرچے کرتے ہیں؟ تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے بات شیئر کروں گا، کیا سیز فائر کے بعد واقعی ہی جنگ کا خطرہ ٹل گیا؟ ناٹ ایٹ آل، یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے کہ سیز فائر ہو گیا جی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے پنجابی میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ کی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے تاکہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، تو ہمارے پنجاب میں مرغوں کی لڑائی جو ہے وہ بڑی پاپولر ہے، اس پہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، یہ کھیل کے طور پر مرغوں کی لڑائی کو لیا جاتا ہے۔ تو جب ایک چودھری کا مرغہ ایک عام مرغے کے ساتھ جب وہ لڑائی کرتا ہے، تو جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا چودھری کہ میرا مرغہ ہار رہا ہے، تو وہ پھر لڑائی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کی جو صورتحال ہے یہ پاکستان میں چل رہی ہے کہ جب چودھری کا مرغہ ہارنے لگا تو فوری طور پر جو ہے نا وہ اس کو سیز فائر کر دیا گیا۔ تو سیز فائر کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ممکن کہ مستقل طور پر جو ہے جنگ کے حالات جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، جو جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں پہلے سے زیادہ الرٹ رہنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم پریویس انڈین گورنمنٹ کا جائزہ لیں تو 78 سالوں میں انہوں نے ہمیشہ اپنے توسب کا مظاہرہ کیا، نفرت پھیلائی ہے، اور جو موجودہ جو ان کی جو حکومت جو سرکار ہے انڈیا کی، وہ تو اسی بات پہ جو ہے بی جے پی ہے کہ پاکستان کا وجود نہ رہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم پہلے سے زیادہ کتنے جو ہے ہم میں جو ہے وہ شعور آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 ملکوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ فرینچ، چائنا، رشیا کی جو اس کے جو ویپنز ہیں اس کا بھی جو ہے وہ اس کی بھی اسیسمنٹ ہوئی ہے، اس کا بھی پتہ چلا ہے، کیونکہ وار جو ہے نا باقاعدہ ایک بزنس بن چکا ہے، جنگ ایک کاروبار بن چکی ہے۔ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کس ملک کو جو اس کے اسلحے کے ہتھیار ہیں وہ کتنے بکیں گے۔ تو اس وقت پاکستان کی ویل اسکلڈ فضائیہ نے، افواج پاکستان کے دوسرے سپوتوں نے جس طرح اسلحے کا چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تو دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ تو جس سے جو چائنا کا جو ویپن ہے اس کی جو ہے وہ پرائسز ہائی ہوئی ہیں، جبکہ جو ویسٹرن جو ویپن ہے اور اس کے علاوہ جو رشین ہے اس کا ڈکلائن آیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جب تک جتنا مرضی آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں، جب تک آپ کو ٹریننگ نہیں ہوگی، جب تک آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، تو آپ جو ہے اس اسلحے کو یوز کرنا نہیں جائیں گے، وہ آپ کے لیے بیکار ہے۔ تو یہ انڈیا والوں نے شو کیا ہے کہ رافیل میں یقیناً لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا وہ جیٹ ہے، لیکن وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکے۔ تو جو چیز کو استعمال نہ کر سکے اس کا کیا فائدہ؟ تو وہ پاکستانیوں نے جب کہ چائنا ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے اور وہ ویپنس کو جو ہے اس کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ بڑھے، تو چائنا جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ جو طاقت کا خطے میں توازن ہے، تو وہ توازن جو ہے اس نے اس کو بالکل مینٹین رکھا ہے، اور چائنا نے اپنے وجود کو منوایا ہے ہر حال میں۔ تو دوسری جڑی جو باتیں ہیں، کیا اس کے ملکی معیشت پر اثر پڑے ہیں؟ بالکل جی، جنگ کے اثرات ملکی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں دیکھنے میں آیا کہ آئی ایم ایف نے 1 کروڑ کا جو پیکج بیل آؤٹ تھا وہ اپروول میں دے دیا ہے پاکستان کو۔ آئی ایم ایف کی ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، قرضے لے کے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے،
قرضوں کے لیے سوچنا چاہیے ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، ہم نے قرضوں میں کس طرح ملک کی ترقی کو ممکن بنانا ہے، یہ عارضی طور پر نہیں ہے۔ اس طرح سیز فائر کو بھی عارضی لینا چاہیے، اس طرح جو قرضے اس کو بھی عارضی لینا چاہیے، اس پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک جنگ جو ہے، ہم حالت جنگ میں، آپ کو پوچھیں گے کہ وہ کس طرح، تو میں نے جس طرح اپنے بلاگ کے شروع میں بتایا کہ ہم اس کا انالیسس کریں گے ریئلسٹک بیس پر، ہم ایسے نہیں کہہ دیں گے کہ جو انہوں نے یہ کر دیا۔ بہت کچھ ہو رہا ہے ملک میں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جوبیلیشن ہے، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں ان خوشیوں میں اپنے مقاصد سے جو ہے وہ آنکھ نہیں چرانی چاہیے، ہمیں بالکل جاگتے رہنا چاہیے کہ دشمن جو ہے ابھی تک جو ہے وہ الرٹ ہے۔ اور کل جو مودی نے اپنی قوم سے خطاب کیا ہے، اس میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ 26 جو پوائنٹ ان کے ملٹری پوائنٹس ہیں پاکستانیوں نے، پاکستان فضائیہ نے کس طرح تباہ کی، اس کو ہیزیٹیٹ کیا گیا ہے۔ 5 ہتھیاروں کی جو بات ہوئی ہے اس میں اس نے بات نہیں کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس چیزوں کو نظریں چرا کے بالکل جو اپنا کوڈ سٹارٹ جو ڈاکٹرین ہے آرمی کی، جو میں نے پہلے اپنے بلاگ میں بتایا، وہ بالکل اس کو اپلیکیشن جو ہے ان کی جاری رہے گی۔ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا پاکستان کے ساتھ تھوپ دیں گے اور اپنی سرکار کو بچا لیں گے۔ تو کل مودی کی تقریر کو کوئی ان کی قوم نے پسند نہیں کیا، اپوزیشن لیڈر، کانگریس، ان کی عوام نے ان کی لعن طعن کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب جو مرغوں کی لڑائی کی میں نے مثال دی تھی، تو یہ سیز فائر جو ہے، جب امریکہ نے یہ اسیس کر لیا کہ اب انڈیا میں ایبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ مات کھا رہا ہے، تو 13 لاکھ کی فوج کو پاکستانی جو محب وطن ہمارے جو افواج پاکستان کے سپوت ہیں، انہوں نے کس طرح مینیج کیا، سمارٹ اپنی ورکنگ سے، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سے، ویل ٹارگیٹڈ اور آبجیکٹو اورینٹڈ وار کی دنیا کی تاریخ رقم کر دی۔ تو اس کو کل وزیر اعلیٰ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو اپنی تقریر میں کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 10 مئی کا دن جو ہے وہ مارکہ حق کے طور پر منایا جائے گا ہر سال۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے شہداء پیکج کا اعلان کیا جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، جو شہید کی شہادت تک جس طریقے سے ان کی ریٹائرمنٹ فکس تھی اس وقت تک اس کو سیلری دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ان کو 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شہداء کے لیے جو ہے وہ دوسری جو مراعات ہیں وہ جاری رہیں گی۔ ان کی بیٹی کی اگر شادی ہوگی تو اس میں 20 لاکھ روپیہ ان کو میرج گرانٹ کے طور پہ دیے ہیں۔ تو یہ اچھی باتیں ہیں۔ تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور ابھی تک انڈیا کے ساتھ ہم حالت جنگ میں اس طرح رہیں گے جب تک واٹر ٹریٹی جو ہے، سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہو جاتا، کشمیر ایشو پہ بات نہیں ہو جاتی، تب تک یہ خطے میں اسی طرح ایک دوسرے پر بلیم گیم رہے گی۔ اور ایک بات سب سے میں جاتے جوتے آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان کے نوجوانوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو جنگ لڑی ہے اس کو ISPR کے احمد شریف چودھری صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے، DGPR نے کل اس کو سراہا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر اپنی جو نظریاتی جنگ لڑی ہے، پروپوگنڈا اور بھارتی جو کیا کہتے ہیں جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جڑی جو خبریں یہ ہیں کہ پاکستان میں جو موسم کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں کلائمیٹ چینج کے لیے جو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی پلاننگ جو منسٹری ہے وہ پلان نہیں کر سکی، جو ایلوکیٹ منی تھی اس سے کم خرچہ گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب جس طرح یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر ہمیں دیکھنا پڑے گا، ماحولیات کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اب ریئل ایشو کی طرف آنا پڑے گا، جس سے میں نے آپ کو بتایا جب تک یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو یہ واٹر وار ہے۔ باقی تو جغرافی طور پر ہم نے ان کو منوا لیا ہے، ہم نے بتا دیا کہ وہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ہم باقاعدہ ایک فوجی قوت ہیں، اور پاکستان کی جو آرمی کا جو شمار ہے وہ دنیا کی نمبر 1 میں۔ اور اس کے علاوہ IS کا جو خفیہ ایجنسی ہیں کسی ملک کی ہوتی ہیں اس میں IS کا ایک باقاعدہ ریلائبل نام ہے۔ اور چیف آرمی آف دی اسٹاف جو ہمارے سید عاصم منیر صاحب نے ہیں، انہوں نے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو آہنی دیوار کا نام دیا گیا وہ جنگ جیت لی ہے۔ تو اس جیت کی خوشی میں ہمیں اپنے جو حقیقی مسائل ہیں اس پہ توجہ دینا ہوگی، ہمیں انڈیا کے بارے میں بالکل الرٹ رہنا ہوگا۔ یہ سیز فائر جو ہے یہ بالکل عارضی ہے، لیکن ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنی ملکی صدوں میں ایسی کوئی اینٹی اسٹیٹ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہی رہنا ہے، ہماری بقا بھی یہی ہے، اور اسی مٹی کی
چادر لے کے ہم نے اوڑھ کے سو جانا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کی جو ہے وہ نظریاتی طور پر بھی، جغرافیائی طور پر بھی حفاظت کرنا ہوگی. اس کے علاوہ جڑی باتیں اور بتا دوں 1-2 منٹ میں آپ کو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا خوشخبریاں ہیں، تو پی ایس ایل جو ہے اس پہ محسن نقوی صاحب جو پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے جو ہے چیئرمین بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ وزارت داخلہ کو بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے ایکس پہ جا کے ٹویٹ کیا ہے کہ جہاں سے پی سی ایل کے میچز جو ختم ہوئے ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے، اور جو کھلاڑی جہاں سے ملک چلے گئے تھے ان کو بلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ولنگ دے دیا کہ ہم واپس آ کے. تو یعنی کہ زندگی جو ہے وہ نارمل ہو رہی ہے. اس کے علاوہ حج فلائٹس جو ہیں ان کا آپریشن جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، حاجی بھی جا رہے ہیں. تو ساری چیزیں جو ہے وہ نارملائزیشن میں ہیں. لیکن میں اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ ہمیں جس طرح پاکستان نے اپنی سائبر سیکورٹی میں صرف 2 سال عمر ہے سائبر سیکورٹی میں پاکستان کی، اور پاکستان نے وہ کام کر دکھایا کہ ان کے جو S-400 جو ان کا ڈیفنس میکانزم ہے اس کو ڈسٹروائے کر کے رکھ دیا. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، اس میں حوصلہ افزا باتیں بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، اور سوچنے کا مقام بھی ہے. تو آپ دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک، اور ہمارے نیکسٹ بلاگ کا انتظار. سو نائس آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ. اف یو ہیو اینی کمنٹس، آپ ہمارے کمنٹ باکس میں جائیے اور ہمیں بتائیں.